پر سب سے پہلا نمبر آپ نے صدیق اکبر کو دیا ہے، کیونکہ صدیق دا اچھا۔ اس کے بعد جناب جو پھر فاروق اعظم کا ذکر کیا، پھر عثمان غنی کا، پھر مولا علی مشکل کشا کا، اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت سعد کا، حضرت اسامہ بن زید کا، پھر حضرت مصعب بن عمیر کا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا، پھر عبداللہ بن مسعود کا، یہ ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد ذکر کیا ان کا جو مخدومہ کائنات حضور سیدی بندہ میں کانپ گیا ہوں یہاں دیکھ کر، پہلے بھی نظر سے گزرا تھا لیکن یہاں بیٹھ کر چونکہ روحانیت زیادہ تھی۔ سنو جی، یہ لڑانے والے نہیں تھے، آج لوگ پیسے لے کر لڑاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لا رہے ہیں، چلو چیپٹر اگر کوئی کہے جی بعد میں بنے، حدیث تو امام بخاری نے لائی ہے، ادھر ہی لائی ہے، تو ذکر کر رہے ہیں ملکہ طہارت کا۔ کس کا؟ جس کو سیدہ کا حیا نہیں، اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔ جس کو سیدہ کا حیا نہیں، اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔ میں ابھی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھتا ہوں تو میں چادر ڈال کر لکھتا ہوں، ان کے نام کو بھی پردہ کرواتا ہوں۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر۔ اچھا، خدا دی قسم جے تسی بے ادب بندے دا جھوٹا نہیں نہ کھادا، جھوٹا بے ادب دا، ویسے تے ویکھن نال بھی بندہ پاگل ہو جاندا ہے بے ادب نو، جے جھوٹا نہیں نہ کھاندا تے تانوں اس تو بعد کھبے سجے جان دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ میرے ہاتھ وچ بخاری شریف ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کوئی بندہ ہے تو اٹھ کے جی دسے جڑا آپ بتاؤ جی، چلو اے نا پڑھ کے دس بیٹا تے نا اردو پڑھ لیتے ہو نا جی، سب تک آواز جانی چاہیے، مطلب یعنی یہ نہ کہیں کہ کسی مولوی کو لو پڑھا رہے یہ اونجی جائے گی جی، اونجی جائے گی۔ اے جڑا نا اے نا کی لکھیا پتر پڑھ اچھی آواز نال، اے اچھی آواز نال۔ باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ لو جی چلو، دو گواہ ضروری ہیں جی، آپ بھی اٹھیں جی، میری جان آپ اٹھیں۔ ہاں ادھر سے نام آ رہا ہے آپ کا، میں تھوڑا ہی لے رہا ہوں، اردو تو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بابو ذکری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ لکھ رہے ہیں بابو مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے جوڑی بیٹھن تو نکھیڑی بیٹھا ہے تے تو کی سمجھنا جیت تیری ہونی ہے، جیت تیری نہیں ہونی، جیت بخاری دی ہونی۔ اچھا، نسبت کا کتنا ادب کرتے تھے جناب۔ اسی شفا شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک مؤذن ہیں جی، ان کا کیا نام ہے؟ حضرت بلال۔ حضرت ایک اور ہے وہ مکہ کے مؤذن، حضرت بلال تو مدینہ کے مؤذن ہیں، ایک حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ شریف کے مؤذن ہیں۔ یہ نکی جی انہاں دی عمر سی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین شریف تو واپس جا رہے سن تے اذان دا ویلا ہویا، آپ نے فرمایا اذان دیو اپنے سنگیاں نو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے بچے نقلیں اتارتے ہیں، انہوں نے اسے اذان دی نقل لا چھڑی۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں یہ اپنے استاذوں کی بھی اتارتے ہوں گے، یہ فطرت ہے۔ مطلب پڑھ رہے ہوں، استاذ آ رہے ہوں تو انہوں نے ساتھ والے کو بتانا ہوتا تو بس یہ آگے نہیں، یہ فطرت ہوتی ہے بچوں کی۔ بچے نقل اتارتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون بیٹھا ہوا ہے۔ بچے جو ہوئے انہوں نے، اب یہ مسلمان نہیں تھے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے اذان کی نقل اتار دی، حضور کی نظر پڑ گئی، بس نظر پڑ گئی مصطفیٰ۔ فرمایا بلاؤ بچے ہوئے ادھر، بلایا آپ کو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی کر رہے سے؟ عرض کی ڈر کے نہ سہم گئے تو فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کر رہے تھے؟ کہا جی جو یہ کہہ رہے تھے میں بھی وہ کہہ رہا تھا۔ فرمایا ایک واری پھیرا، ایک واری پھیرا۔
تو پھر ان کو سکھایا کہ یوں کہنا، پھر انہوں نے اذان شروع کی، اذان مکائی نہ، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بس، فرمایا جاؤ، تو آگے سے کہتے ہیں مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا، تیریاں تک کے اداموں میں تے مرید ہو گئی، ہوں تے نہیں جانا میں سونے پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا جی اشارہ کسی کو حضور جیسا نہیں، محبت سے نا فرمایا سونی آواز ہے تیری، انداز بھی سونا، انج کیتا ہے یا اس طرح جیسے آپ بچوں کو کرتے ہیں، یا اس طرح یہاں پر آپ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جب یہاں لگ گئی نا تو یہ چلے گئے وہاں سے، اسلام قبول کر لیا، مکہ میں مؤذن ہو گئے، یہ بال نا جی ان کے اتنے بڑے ہوئے جی حضور کہ یہ بال یہاں سے یہاں لگتے تھے، یہاں سے یہاں لگتے تھے، بال نہ کٹوائے انہوں نے، اور بتاتے بھی نہیں تھے کہ کیوں نہیں کٹواتا۔ ہاں عربی کان لأبی محذورۃ قصۃ فی مقدم رأسہ اذا قعد وارسلها اصابت الارض، جدو بہندے سن زمین تے جاندے سن وال، فقیل له، اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا، اگے حسن رضا نہیں نے، اگے حضور دا صحابی کھڑا لے، فقیل له، ڈردے تائیں تے مجہول دسی گئے، راوی دا نا نہیں کہ گل کنے کیتی ہے، ڈردے کسی نے کہا الا تحلقوها، حضور بال تو یہاں تک ہونے چاہیے، اس سے آگے تو نہیں ہونے چاہیے، آپ یہ کیوں نہیں کٹواتے؟ آپ نے فرمایا کٹ جاؤں گا مگر یہ نہیں کٹواؤں گا۔ کیوں؟ کہا لم اکن بالذی احلقها وقد مسها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ، فرمایا جن بالوں کو مصطفیٰ نے ایک مرتبہ چھوا ہے، ابو محذورہ جب تک زندہ رہے گا مصطفیٰ کی برکت والے ہاتھوں کے ساتھ جو بال لگے ہوئے ہیں انہیں ابو محذورہ کبھی بھی نہیں کٹوائے گا۔ جو صحابہ ایک مرتبہ ان بالوں کا اتنا احترام کرتے تھے جن بالوں کو رسول اللہ نے چھوا ہے، تو پھر اس ابو بکر کا کتنا احترام کرتے ہوں گے جس ابو بکر کے ساتھ حضور جب بھی ڈال کے ملا کرتے تھے۔ یہ آپ نسبت سمجھ گئے جناب، نسبت اور سوکھا کرو جی۔ 9 محرم کی رات ہے جی، پتہ نہیں ان کو تکلیف کیوں ہے صدیق اکبر کے نام، پتہ نہیں بھائی مننتے آمنتے او جانور نو منی کھلوتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں مانتے ہو جی؟ کہتے ہیں یہ اس نسل میں سے جس پر حسین ابن علی سوار ہوئے، تو میں نے کہا میں بھی اپنا یہ والا امامہ، اسے بڑی نسبتیں حاصل ہیں، میں نے کہا یہ امامہ میں اس گھوڑے کے قدموں کے ساتھ باندھوں گا اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ اس نسل میں سے ہے۔ جس طرح ہماری عادت ہے مثلاً میں یہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بھی تو شبیہوں سے پیار کرتے ہیں، میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں یہ آپ نے نالین شریف کا عکس بنایا ہوا ہے، میں یہاں عکس نالین ہے، آپ یہاں لگاتے ہیں، کوئی یہاں لگاتا ہے، استاذ گرامی بابا جی امیر المجاہدین یہاں لگاتے تھے، میں نے یہاں بنوایا، وہ شروع سے کئی سال ہو، عکس نالین۔ تو کہتے ہیں اگر عکس نالین سے اتنا پیار ہو سکتا ہے تو پھر شبیہ ذوالجناح سے بھی تو پیار ہو سکتا ہے نا۔ دلیل تو بڑی تگڑی ہے، دلیل بڑی تگڑی ہے، مگر میں نے کہا بات آدھی ہے، بات پوری نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ اس سواری کی اولاد میں سے ہے جس پر حسین ابن علی سوار ہوئے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہے، لڑائی کس کی کر رہے ہو پاکستان میں؟ ایک تم مان لو، ایک ہم مان لیتے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہو از حسین، حسین کون ہے؟ کہتے ہیں علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا علی مشکل کشا کون ہے؟ کہتے ہیں وہ سیدہ کے شوہر ہیں۔ میں نے کہا سیدہ کون ہے؟ کہتے ہیں بنت مصطفیٰ ہے۔ تو میں نے کہا حسین مصطفیٰ کے کیا لگے؟ کہتے ہیں نواسے لگے۔
ہم نے کہا جس گھوڑے پر نواسہ سوار ہو تو اس گھوڑے کی نسل سے اگر پیار کیا جا سکتا ہے تو جس ابو بکر کے کندھے پر حسین کا نانا سوار ہوتا ہے اس سے بھی تو پیار کرو نا۔ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ اس مسئلے پر جو بعد میں حضرت سے بات کرے گا سمجھ لینا اس کا تعلق کوفے والوں سے، اور جو اس مسئلے پر حضرت کو کہے ٹھیک ہے پاویں مولوی کوڑا سی پر تو بلائے سی، سمجھ لینا اس کا تعلق کربلا والوں کے ساتھ، اور ہم تو کربلا والے، میں تو نوکر ہوں حسین ابن علی مشکل کشا، بس بات ختم ہے، میرا یہی تعارف ہے۔ اگلی بات جناب، اگر یہ بھی نہیں سمجھ آیا تو 9 محرم کی رات ہے جی، یزید کی صف میں ایک بندہ کھڑا ہے، سپہ سالار ہے یزید کی صف کا، نام ہے اس کا ہور، نام ہے اس کا ہور، ڈائلاگ اور مذاکرات کرنے کے لیے آیا امام حسین کے پاس کہ کسی طرح کہوں واپس چلے جائیں، خیر خواہی کے جذبے سے، اتفاق ایسا کہ اوپر سے اذان کا وقت ہو گیا، مذاکرات ہونے تھے، آپ نے فرمایا نماز پڑھ لیے پھر گل کریں گے، آپ نے حکم دیا علی اکبر اذان دو، اذان دی تو لوگوں کو حضور کا لہجہ یاد آ گیا، امام علی مقام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فرمایا ہاں جی گل کرو، عرض کی تک کوئی گل مگالی موک گئی، فرمایا آپ کوئی بات کرنے تھے، عرض کی حضور نہیں آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے تو زندگی بدل گئی ہے، اچھا فرمایا یہ بات ہے بدل گئی ہے زندگی، عرض کی حضور معاف پرانیاں معاف کر دے تو ہوں اپنی سب پی شامل فرما لو، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، اور آپ کے ساتھ جتنے 72 تھے اور جو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا حر کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کے مزار پر میں گیا ہوں حضرت حر کے، آپ نے دیکھ کر فرمایا حسین بول رہا ہے نبی کا نواسہ، فرمایا انت حر من النار، آپ دوزخ سے آزاد ہیں، آپ کیا ہیں؟ میں جان بوجھ کر مائک والوں سے ہٹاؤں، فرمایا آپ دوزخ سے آزاد ہیں، تو میں نے کہا یہ فیض کیسے ملا؟ کہتے ہیں جانتے نہیں ہو کہ حسین کا سینہ لگا ہے، میں نے کہا کتنے دن لگا؟ کہتے ہیں صرف 2 منٹ لگا، تو میں نے کہا اگر نواسے کا سینہ حر کے ساتھ 2 منٹ کے لیے لگ جائے تو حر دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے، تو 1400 سال سے جو مصطفیٰ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اسے کچھ نہیں ملا ہوگا۔ سخت تو نہیں تقریر، اب یہی کیا کر سکتا ہوں، ہاں جی یہ تو سبحان اللہ، میں آخری یہ میری زندگی کی آخری تقریر سمجھ کر رہا ہوں، حالانکہ صبح میں نے کراچی بیان ہے، مگر مجھے نہیں پتا ہوتا میں پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں، بس دعا کرتا ہوں کہ میرا خون صحابہ کے لیے قبول ہو جائے، دعا کرتا ہوں، یہ جیسے کہہ رہے تھے نا بڑھاپے میں یہ پوچھا جائے گا، ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں، مانو کہ ہم کیوں نہ مانے، ویسے حضور علیہ اس تو بات کوئی گل رہ جاندی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو کھڑا کر کے فرمایا دیکھو میرے ابو بکر نو، جی کیا دیکھے؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، ابو بکر کیا ہے؟ تسی بھی عربی یاد کر لو، ویسے ہی لوگ کہندے سنیاں نو حدیثاں نہیں آندیاں، ایک تے یاد کر لو، میں کہوں گا ابو بکر، تسی کہنا ہے فی الجنہ، خدا دی قسم سارے نالوں زیادہ خوش مولا علی ہو رہے ہیں، ابو بکر، چلو عربی نہیں آندی تے FIL کیا بنا؟ JANNAH، ابو بکر، اور میں نے کوئی نعرہ نہیں لگوایا آپ سے، ابو بکر، چلو ابھی نہیں لگواتا، اب آپ کہیں گے دلیل کے بغیر لگوا رہا ہے، کوئی گل نہیں، پہلے دلیل سنو حدیث پاک، اس کے بعد لگواتا ہوں، اتنی دیر تک تسی اپنے آپ نو سیٹ ویٹ کر لینا جی، ہاں جی، لو جناب، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، جو جنت کے کافی دروازے ہیں جی، تو جی میں مدینہ شریف دے کافی بو ہیں۔ مدینہ شریف لو جی امتحان ہے جی، کون کون گیا ہوا مدینہ منورہ؟ اچھا ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ مدینہ شریف دے گیٹ نمبر 1 دا نام دسو جی۔ باب السلام، ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ گیٹ نمبر 2؟ نہیں، یہ تو گیٹ نمبر 1 ہے۔ گیٹ نمبر 2 بابو ابی بکر، یہ مدینہ منورہ، بابو ابی بکر۔ ہم بخاری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جی۔ جس طرح مدینہ منورہ کے کو اتنے زیادہ دروازے ہیں، ہمیں وہی آتے ہیں جو باب بلال ہے، باب مکہ ہے، باب صدیق ہے، باب عثمان ہے، باب علی ہے، باب عائشہ ہے، ہمیں یہ والے دروازے یاد۔ وفات فود علیہ سانو نہیں آندے، کیوں جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جنت کے بھی بو ہیں کافی زیادہ دروازے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، فرمایا جڑا نمازی ہوئے گا انہوں نماز والے بوئے تو آواز دیتی جائے گی، جناب ادھرو لنگو۔ یہ تو کہتے ہیں کل کا پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے۔ لو بخاری شریف حدیث نمبر 3 ایک واری تے 6 3 واری 3666 دارالسلام نے چھاپی ہے۔ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں، کل پرسوں مجھے بندہ ایک ملا، کہنے لگا جی وہ فلانا کہہ رہے سی نبی تو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے کہا اس کو کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو کہتا بخشوا نہیں سکتا، ہماری بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں انگلی اٹھائیں تو چاند کے ٹکڑے اور سر جھکائیں گے تو ساری جنت، ساری عمر جنت میں چلی جائے۔ سب جنتی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ جڑا ایک نمبر حضور نال پیار کرتا ہے بغیر دلیل تو جنت ہی جائے۔ ہمارے لیے بنی نہیں، نص قرآنی ہے، اعدت للکافرین۔ رب فرماندا ہے جنت اسی سنیاں واسطے بنائی ہے تے دوزخ اسی کافراں واسطے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ نمازی بھی وہ ہوئے جڑا جدی نماز صحیح ہوئے، ساڈی تے جان لگیاں پتہ ہوندا ہے سلام پھیر دیاں کہ اے نماز سی۔ خیر فرمایا ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، فرمایا جڑا مجاہد ہوئے گا انہوں جہاد والے بوئے تو بلایا جائے گا۔ معنی ہے وہ فرمایا چاہے وہ جہاد وطن کے لیے کرے، چاہے وہ جہاد ناموس رسالت کے لیے کرتا ہے، تو جس دروازے سے امیر المجاہدین کو آواز آئے گی ساتھ لبیک والوں کو بھی آ جائے گی۔ فرمایا ومن کان من اہل الصدقہ، جڑا صدقہ دیندا ہے رب دے نام تے مگر تصویر نہیں کھچواندا۔ آج غریبوں کو پیسے دو تو ساتھ وہ پوچھتے ہیں حضور کدھر تصویر تے نہیں کھچو گے؟ پہلے کہتے تھے نیکی کر کے دریا میں ڈالیں، اب فیس بک پر ڈالیں جی۔ فرمایا یوں صدقہ دے، سجے ہاتھ نال دے رہے تے کھبے نو ہی نہ پتہ ہوئے، وہ بندہ شاید آج زندہ نہیں جنہیں پہلی اینٹ لوائی ہے لیکن انہوں ثواب دی قبر وچ مل رہا ہے۔ فرمایا جو صدقہ ادا کرتا ہے اس کو صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، جڑا روزے رکھتا ہے انہوں روزے والے بوئے تو بلایا جائے گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جی مسئلہ یہ ہے حل یدعا منہا کلہا احد یا رسول اللہ، حضور جی کوئی انج دا بھی ہوئے گا جنہوں سارے بوئے تو آوازہ بجن گیاں کہ تسی ادھرو آ جاؤ، ادھرو آ جاؤ، ادھرو آ جاؤ، ادھرو آ جاؤ، میرے کو لو آؤ، میرے کو لو آؤ، کوئی انج دا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں سارے دروازے تو آوازہ آن گیاں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، بس بات ختم ہو گئی، نعم ہوگا۔ آگے صدیق اکبر نے کچھ نہیں پوچھا، آپ حضور نے فرمایا ہاں ایک ہوگا، ایسا ہوگا جس کو بوئے سارے کہیں گے، 8 بوئے انتے سارے حضور جی ادھر آؤ، حضور جی ادھر آؤ، حضور جی کسی کو جانا ہوگا نا، جی میں حضور مدینہ شریف گئے تھے ہر بندہ کہندا سی حضور جی ادھر آؤ، حضور جی ادھر آؤ، حضور میرے غریب خانے آؤ، حضور ساڈے محلے آؤ، حضور ساڈے محلے آؤ۔ قیامت والے دن عرض کی حضور ایسا بھی ہوگا جنہوں سارے بوئے چو فرشتے کھلو کے آواز کہن گے جی آیا نصت بسم اللہ لاکھ واری قربان جاواں، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم ہوگا۔ آگے
سے آپ نے نہیں پوچھا کون. ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَرْجُوَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ, جنہوں ہر دروازے تو آواز آئے گی وہی ابو بکر ہوئے گا. ہوں سمجھ گئے ہو. ہوں میں کہنا ہے ابو بکر تے تسی کہنا فی الجنہ. تے میں ڈاکٹر کہنا تیریاں شریانہ پھٹ جان گیا, سی ٹی سکین ہو چکے ہے, ڈاکٹر علاج دوائی آج بھی کھا کے آئے, ڈاکٹر کہنا تیرا دماغ پھٹ جائے گا جو تو بولیں, کہنا آپریشن ہونا ہے. میں کہنا ٹھیک ہے بس پھٹن تاں جدوں حضور دا ذکر کر رہا ہوں. میں اپنا پورا ٹل لاواں گا جی, تسی بھی ٹل لانا ہے. تے فروری چ انشاءاللہ تسی دعا کرو تہاڈا کی جانا ہے, میں بغداد ٹر جانا ہے. تسی دعا کرو بغداد شریف جانا ہے, پھر میں اتنے تہاڈی گواہی پیش کراں مولا علی دی بارگاہ چ. ایئرپورٹ بھی نجف پہ ہے, اتر کے مولا علی نو ایک بغداد ایک نجف شریف ہی ہے. نجف اتر کے تے سیدھا جناب مولا علی کو جا کے کہاں گے جی حضور الہ آباد والے نے بڑی وفاواں کیتیاں جی. لوگ پوچھتے ہیں صدیق کون ہے, میں نے کہا علی جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ ہے صدیق. 17 نمازاں کتنیاں؟ کہتے ہیں ہم تو نہ مانے, ہم تو نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تقیہ ہے نہیں پڑھی. میں نے کہا ہوئے علی تے ہو کرے تقیہ. جو تقیہ ہے نا وہ اس کو, وہ تمہارا مذہب ہے, ہم اس کو پیچھے رکھتے ہیں. ہمارا تقیہ تو یہ ہے. کہتے ہیں نہیں پڑھی. میں نے کہا دلیل دیتا ہوں, دیکھنا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ایک نماز مولا علی دی رہی تو پھر کی ہویا جناب؟ سورج واپس آ گیا. ایک رہی تو سورج کی ہو گیا واپس آیا. تے 17 پڑھیاں سورج جاندہ بھی رہا آندہ بھی رہا. یہ مطلب ہے صدیق نمازاں پڑھاتے ہیں تے مولا علی پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں. بس اے چھوٹی جی دلیل ہے جنوں سمجھ آ جائے. آپ نے فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر, ابو بکر مجھے یقین ہے, امید نہیں. جڑا کہندا امید ہے وہ گناہگار ہے. فرمایا یہاں یہ ترجی جو ہے حضور علیہ السلام کے یہ جب لفظ آتے ہیں تو یہ یقین کے معنی میں ہوتے ہیں. فرمایا مجھے یقین ہے کہ ابو بکر آپ انہی میں سے ہوگے یعنی جنتی. تو میں کہنا ہے ابو بکر تسی کہنا ہے فی الجنہ. چلو اسی اپنا فیصلہ بدل چھڑ دیں جی. تسی این کرو, تسی آواز پہنچا چھڑو پاک پتن شریف تے اگے آپ ہی پہنچا چھڑو. چشتی ملنگ بھی ہوں میں, چشتی بھی ہوں میں. اللہ محبت چار یار ہاتھی کھاتا کتنے قریب. اے حاجی بھی آپ ہی نے جی, حاجی بھی خود ہیں خواجہ صاحب بابا جی زود الانبیاء. حاجی بھی خود ہیں, خواجہ بھی خود ہیں, کتب بھی خود ہیں, تو فرید بھی آپ ہی ہیں. آواز اچھے تک جانی چاہیے. پھر جنہ دی آواز ابو بکر اعتبار نہیں گئی حضور. جنہ میں زور لانا میں اپنی صحت تو زیادہ زور لانا, تے زور ایمان تو زیادہ لانا چاہیے. تے لگ پتا جاوے حضور کوئی سنی مان دا بچہ بول رہے ہیں ابو بکر. نہیں تسی ساڈے سنو جڑے نشتر لگے, اب بندہ اتھے مرن لگیا سی نے نعرہ لاندیاں مرن لگیا سی جمعے والے دن. وہ پیچھے کا وہ آیا ہوا بھی ہے نیٹ پہ, بلکہ دیکھ لیجئے گا ہمارا پیج علامہ حسن رضا نقشبندی, وہ آیا ہوا اس پہ یوٹیوب پر. بندہ مرنے لگا تھا, اس کو بڑی مشکل سے پکڑا وہاں پر. حضور دے فرمان تے بندے نو عاشق کون ہوندا ہے؟ عاشق نہیں ہم کسی کو, ہم تو بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں جی. میں دے تے بھی یہی پڑھتا, انہیں جانا انہیں مان, انہیں جانا انہیں مان, اور میں کچھ نہیں, انہیں جانا انہیں مان. یہ کون سا عاشق ہوا؟ عاشق کی 2 نشانیاں جی, حضور دا ذکر ہوئے یا روپ ہوئے یا ہنس ہوئے. میں حدیث آپ کو یاد کروا رہا ہوں جی, حدیث, اور کچھ بھی نہیں یاد کروا رہا. آگے آپ کا اپنا مقدر ہے ابو بکر. ٹھیک ہون تسی میں نو سمجھے ہو گھنٹے بعد, ہون تے میں جان لگے ہیں. چلو کوئی گل نہیں, یار زندہ تے صحبت باقی ہے. تسی سانو نہیں آن دیو کہ میں نماز پڑھن واسطے اتنے آیا کرا, تسی کیوں روکو گے؟ ایتھے نہیں درس دین دیو کہ میں چوک ہی دے دیاں گا. کیوں؟ پاکستان ہمارا ہے, جتھے چاہیے رسول اللہ کا ذکر کریے. تانوں ایک کوئی طریقہ ہے, جے میں روکنا چاہتے میں مار چھڑو. اسی بڑیاں بڑیاں جگہ پروگرام کرن جانے, ایتھے تے مٹی نو پیار کرن نو دل کردا ہے حضور.
تانوں ویکھ کے صدیاں بعد اور کمال دی گل ہے تسی ادوں آندے ہو جدوں لوگ اپنے کام کر رہے ہوندے نے تسی اپنا کام کر رہے ہو ابو بکر نہیں ابھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ بولنا چاہیے یا نہیں حدیث ہے حضور ترمذی کی حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں عمر جنتی ہیں علی جنتی ہیں عمر جنتی ہیں یہ نام لے کر فرمایا اختیارات مصطفیٰ جس کو جب چاہیں جہاں چاہیں جنت دیتے ہیں ابو بکر ٹھیک ہے اے پاسے چونکہ حضرت خود ایسے بیٹھے نہ تھے اے جنت دیاں چڑیاں بھی بیٹھیاں اے تڑے تے غالب ہیں ہاں یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے اے تسی ماشاءاللہ لنگر کھاندے ہوتے کم از کم حلال بھی تک کرو نا ابو بکر فیصلہ اوکھا ہو گیا پھر چلو پھر دیکھتے ہیں ابو بکر اے تھوڑا جا ذرا تسی جیت گئے ہو جی سارے تسی تیاری کر لو جناب ابو بکر نہیں جی نہیں ہوئی حضرت میں مزاح نہیں کر رہا نا ابو بکر فی الجنہ کہتے ثواب ہے جناب ابو بکر لو جی ایک حدیث پاک ایک حدیث حضور سنا سکتا ہوں جی ایک حدیث اور سنا دو ہاں وہی کرنا چاہیے مولا کائنات والی کرنا چاہیے ایک حدیث سنا دو بخاری شریف سے سنا دو تو دارالسلام والی سے سنا دوں جی دارالسلام ہے جی صفحہ نمبر 631 سے عرض کر رہا ہوں جی یہ کہتے ہیں درگر کہتے ہیں آپس میں ان کا تعلق کوئی نہیں تھا سنو جی کہیں دا تعلق تھی لو جی حضرت یہ آپ صفحہ نمبر 631 ہے جی حدیث نمبر نوٹ کریں 3750 لطف نہ آئے تو جناب جنہ کچھ میرے کول ہے سارا لے لینا میں نو تسی کہنا تو صبح مجھا نو پٹھے پانے میں پا کے جاؤں پھر اتھو کراچی ٹور جاؤں گا اور دسو جناب یہ لطف نہ آئے حدیث بخاری دیا ویکھ لو جناب صفحہ نمبر 631 حدیث نمبر 3750 راوی حضرت عقبہ بن حارث فرمانے نے ایک دن میں ویکھیا حضرت ابو بکر یہ تو ان کہنا پہے گا رأیت ابا بکر پہلے عربی پڑھ لواں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلی وعلی يضحك فرمانے میں ایک دن دیکھیا مسجد نبوی دے اندر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین یار غار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ رفیق ہجرت و نبوت و جنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے خلیفہ وقت کے آپ عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے باہر سے امام حسن آ گئے کون آ گئے مخدومہ کائنات کے شہزادے وہ آ گئے تو کیسے یہاں استاذ آتے ہیں تو آپ کیسے استقبال کرتے ہیں اندازہ کریں جب حسین ابن علی کے بھائی امام حسن آتے ہوں گے پھر کیسا استقبال ہوگا انوکھا استقبال ہوا جی مسجد چونکہ پھول کوئی نہیں سن تے حضرت امام حسن مجتبہ آئے ان اتنا لمبا تے کر کے میں دس کوئی نہیں سکتا مسجد نبی شریف چو آ رہے سن تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خطبہ وغیرہ سب کچھ چھڑ کے نا تے فرمایا انہوں نے آن دیو آن دے گئے تے حضرت ابو بکر صدیق انج ہو گئے حدیث نمبر 3750 حدیث نمبر انج میں کدھر بھی نہیں کرتا جی میں تنوں کر کے دس رہے ہیں کیوں تسی بھی پاگل ہو میں بھی پاگل حضور دی محبت اچ پاگل ہیں ہونج نہیں ہونج میرے دماغ سلامت ہے میرے ایک 12 گھنٹے میں بھی قرآن پڑھے ہے پورا اور حرم کعبہ دے اندر کھڑے ہو کے پڑھے ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ دے مان مون کوئی نہیں مانے دنتے فرمایا صدیق اکبر کہتے ہیں آؤ جی کیا کرنا ہے اے میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے نو گال سمجھ آئے گی یا وڈے نو تاں سمجھ آنی جے وڈے نو اپنا بچپن یاد ہے کہا کہ آئے نا جی آج گھوڑا کھیلے ہیں جی گمالے اے دور کر رہے ہیں صدیق اکبر یوں ہو گئے اور فرمایا ادھر بیٹھے کس کو بٹھا رہے کون بٹھا رہے
ابو بکر بھی ہمارے، امام حسن بھی ہمارے، بٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَحَمَلَ الْحَسَن، امام حسن مجتبیٰ کو بٹھا کر یوں اور وہ کر رہے ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں۔ کوئی پوچھتا